بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 2۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ دوسری طرف خسرو پرویز مملکت ایران سے نکل چکا تھا۔ اب اس کا بھائی شہریار تخت و تاج کا وارث موجود تھا۔ بہرام چوبین کو یقین تھا کہ شہزادے کی موجودگی میں اس کا اپنی مملکت کو برقرار رکھنا ممکن نہ ہوگا۔ اب اس نے چال چلی اور لشکر سے کہا کہ مملکت کا بادشاہ اب شہریار ہوگا، لیکن ابھی وہ بچہ ہے، جب تک وہ جوان ہو میں اس کے نام پر حکومت کروں گا۔ لیکن اس یقین دہانی کے باوجود بعض لوگ خسرو پرویز ہی کے حق میں تھے۔ بہرام کو لوگوں کی اس رائے کا علم ہوا تو اس نے مخالفین کو وہاں سے نکل جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مشہور مورخ طبری کے مطابق 20,000 مخالفین نکلے اور آذربائیجان کا رخ کر لیا، جہاں یہ لوگ خسرو پرویز کے ماموں بندوی سے جا ملے۔ خسرو پرویز کو بھاگ نکلنے کا کافی وقت مل چکا تھا۔ اب فرار کی اسی کارروائی کے دوران خسرو پرویز کی ملاقات عربوں کے قبیلے طوئی کے رئیس ایاز سے ہوئی تھی۔ چنانچہ ایاز کی رہنمائی میں خسرو پرویز نے قسطنطنیہ کا رخ کیا اور اس کے ساتھ ہی قسطنطنیہ پہنچا۔ رومانوں نے خسرو پرویز کا شاندار استقبال کیا۔ قیصر روم مارس نے اپنے مشیروں کے ساتھ کافی عرصے تک صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ قیصر روم اس معزز مہمان کو اپنا فرزند سمجھتا ہے اور بہرام چوبین کے ساتھ جنگ کرنے میں اس کی پوری مدد کی جائے گی۔ اس مدد کے بدلے میں رومن یہ چاہتے تھے کہ ایران آرمینیا پر رومنوں کے تسلط کو قبول کر لے اور دارا اور مارٹیلوپولس یعنی میاں سارقین کے علاقے رومنوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ خسرو پرویز نے یہ شرائط قبول کر لیں۔ پھر اپنے میزبان سے رخصت ہونے کے لیے وہ قیصر روم کے دربار پہنچ گیا تو مارس نے اسے یہاں تک سرفراز کر دیا کہ اپنی بیٹی مریم کو اس سے بیاہ دیا۔ قیصر روم مارس نے خسرو پرویز کو جو امداد دینے کا وعدہ کیا تھا اس کی خبر ایران تک پھیل گئی تھی۔ بہرام چوبین کے مخالفین خوش ہوئے۔ امراء اور اشراف کو ایسے آدمی کا ساسانی تخت و تاج حاصل کرنا گوارا نہ تھا جس کی رگوں میں شاہی خون نہیں تھا۔ لشکر میں بہرام کے خلاف بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے۔ عوام اپنے حقیقی بادشاہ کا خیر مقدم کرنے کے لیے مضطرب تھے۔ اچانک خبر آئی کہ موسم بہار میں خسرو پرویز رومن لشکر کی مائیت میں دریائے دجلہ کو عبور کر آیا ہے۔ بہرام چوبین کا ایک سالار رومنوں کے مقابلے کے لیے نکلا، لیکن رومیوں کے لشکر کے سامنے اس کے پاؤں نہ جم سکے۔ آخر اسے شکست دے کر رومیوں نے گرفتار کر لیا۔ چنانچہ بہرام چوبین کے اس سالار کے خسرو پرویز نے ناک اور کان کٹوا کر سرعام اس کی نمائش کی اور آخرکار اسے قتل کروا دیا۔ دوسری طرف خسرو پرویز کے ماموں بندوی نے آذربائیجان میں جب اپنے بھانجے خسرو پرویز کی آمد کی خبر سنی تو وہ آذربائیجان سے ایک لشکر لے کر نکلا اور اپنے بھانجے خسرو سے جا ملا۔ چنانچہ خسرو پرویز نے اپنے ماموں کے ساتھ پیش قدمی کی اور سلیوکیہ اور مدائن کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بہرام چوبین ان شکستوں سے سخت ہراساں ہوا۔ آخر آخری بازی لگانے کے لیے لشکر لے کر خود میدان میں آیا۔ دونوں لشکریوں کا آمنا سامنا ہوا۔ خسرو کا لشکر بہرام چوبین کے قلب لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ بہرام کے لشکر نے مقابلے کی تاب نہ لا کر راہ فرار اختیار کی اور بہرام بچ کر کوہستانی سلسلوں کی طرف چل نکلا۔ خسرو نے اس کا تعاقب کیا۔ پہاڑی علاقے میں بہرام چوبین نے رومیوں کو کافی نقصان پہنچا کر پسپا کر دیا، لیکن رات کی تاریکی چھائی تو وہ اپنی جمعیت کی کمزوری محسوس کرتے ہوئے کردستان کے پہاڑوں کی طرف چل پڑا اور کنزاتنا یعنی دشیس کے مشہور قلعے میں جا کر پناہ گزین ہو گیا۔ خسرو پرویز کے راستے میں بہرام سب سے بڑا کانٹا تھا، اس لیے اس نے بہرام کا تعاقب جاری رکھا۔ آخری مرتبہ بہرام اور خسرو پرویز کے مابین جنگ ہوئی، جس میں ہاتھیوں کا سوار دستہ بہرام کی کمک کے لیے آیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں بہرام نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ رومیوں کے دائیں بازو کو پسپا کرنے کے لیے پے در پے حملے کیے تھے، لیکن رومن سالار نرسس نے دائیں بازو کو کمک پہنچا کر دفاع کو مضبوط کر لیا۔ آخر رومیوں نے پھر بہرام کے قلب پر حملہ کیا، جس سے بہرام کے لشکریوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کے لشکر نے راہ فرار اختیار کی۔
بہرام بھاگ کر ترکوں کے ہاں چلا گیا۔ مشہور مورخ طبری نے بہرام چوبین کی شخصیت اور اس کے فرار کی سرگزشت بڑی تفصیل سے لکھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو شاہی خاندان سے کتنی عقیدت تھی۔ کوئی باغی خواہ کتنا ہی طاقتور ہو، مگر اس کی رگوں میں ساساری خون نہ ہو تو تخت و تاج حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ باغی بہرام ایک شخص گشتاسب کا بیٹا تھا۔ وہ رے شہر کا رہنے والا تھا اور خاندان مہران کا رئیس تھا۔ اس زمانے میں ایران بھر میں اس سے زیادہ نڈر، شجاع اور صاحب تدبیر کوئی اور شخص نہ تھا۔ وہ سیاہی مائل، دراز قامت، دبلا پتلا شخص تھا۔ دبلا ہونے کی وجہ سے اسے چوبین کہتے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کا لقب چوبین نہیں بلکہ شوبین تھا۔ اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ بچپن میں رے کے کسی شخص سے اس کی لڑائی ہو گئی۔ اس نے اپنے مخالفین کو تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ وہ سر سے لے کر گھوڑے کی زین تک کٹ کر رہ گیا۔ لوگ حیران کھڑے دیکھتے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، شوبین آ ضربت، یعنی اس ضرب کو تو دیکھو۔ بس اسی دن سے اسے شوبین کہنے لگے، جو رفتہ رفتہ چوبین ہو گیا۔ مورخین بہرام کے فرار کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ وہ فرار کے دوران ہمدان پہنچا اور ایک دہقان کے گھر میں سستانے کے لیے ٹھہر گیا۔ یہاں ایک بوڑھی عورت نے اس کا خیر مقدم کیا۔ بہرام نے اپنا کھانا نکال کر ناشتہ کیا، پھر شراب پینے کے لیے عورت سے برتن مانگا۔ عورت ایک ٹوٹا ہوا کدو لے آئی اور کہنے لگی، ہم تو اسی میں پانی پیتے ہیں، یہ حاضر ہے۔ بہرام نے کدو میں شراب ڈال کر پی۔ اس کے بعد بہرام چوبین نے اس عورت سے کھانے کے لیے برتن مانگا تو وہ عورت مٹی کی ایک رکابی لائی جس میں گوبر اٹھایا جاتا تھا اور کہا، ہم تو اسی پر روٹی رکھ کر کھا لیتے ہیں۔ بہرام 2-1 جام پی چکا تو بڑھیا نے پوچھا، کہو دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جواب میں بڑھیا کہنے لگی، سنتے ہیں خسرو پرویز رومیوں کے بادشاہ سے لشکر لایا ہے اور بہرام سے اس کی جنگ ہو گئی، جس میں بہرام شکست کھا کر کہیں بھاگ چکا ہے۔ بڑھیا کے اس جواب پر بہرام نے اسے پوچھا، اچھا تو بہرام نے جو کچھ کیا وہ درست ہے یا غلط؟ عورت کہنے لگی، کہتے ہیں اس نے غلطی کی۔ بہرام کو بھلا سلطنت سے کیا واسطہ، کیونکہ وہ شاہوں کی نسل سے نہیں ہے۔ بہرام کو چاہیے تھا کہ آرام سے بادشاہ کی نوکری کر لیتا تاکہ امن اور چین سے زندگی بسر کرتا۔ بڑھیا کے ان الفاظ کے جواب میں بہرام کہنے لگا، ہاں یہی وجہ ہے کہ میری نیند سے کدو کی بو آ رہی ہے، میرے عقل سے گوبر کی بو آتی ہے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں سے نکل کر بہرام ترکستان پہنچا۔ وہاں کے خاقان نے اس کی آؤ بھگت کی، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ترکستان میں ہی کسی نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح خسرو کو ایک بہادر اور خطرناک دشمن سے نجات مل گئی۔ ایسا ہونے کے بعد خسرو پرویز فاتحانہ انداز میں اپنے مرکزی شہر مدائن میں داخل ہو گیا اور اپنے بزرگوں کا تخت و تاج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنی پہلی فرصت میں رومیوں کے لشکر کی عزت افزائی کی اور تحفے تحائف دے کر اسے رخصت کر دیا۔ خسرو پرویز کی حکومت ابھی مستحکم نہ ہونے پائی تھی کہ اسے معلوم ہو گیا کہ رعایا اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ اس کے علاوہ آتش کدوں یعنی معبدوں کے رکھوالوں کے لیے بھی اس کا آنا خوشی کا موجب نہیں تھا، کیونکہ وہ رومیوں کا احسان مند ہونے کی وجہ سے قوم کی نظروں میں گر چکا تھا۔ اس کے علاوہ قسطنطنیہ میں قیام کرنے اور قصر روم کی نصرانی بیٹی مریم سے شادی کرنے کے بعد خسرو پرویز عیسائیوں کی طرف مائل ہو چکا تھا اور اس کا جھکاؤ ان کی طرف زیادہ ہو رہا تھا۔ اس کے اس جھکاؤ اور توجہ کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ اس کی بیوی مریم قیصر روم کی بیٹی تھی، وہ نصرانی تھی، لہٰذا اس کا بھی خسرو پرویز پر اثر تھا۔ چنانچہ پہلی کے بعد خسرو پرویز نے دوسری شادی پرجمال و حسین شیرین سے کی۔ وہ بھی چونکہ نصرانی تھی، لہٰذا اس کی وجہ سے بھی خسرو پرویز کا جھکاؤ نصرانیوں کی طرف تھا۔ ان حالات میں خسرو پرویز اپنے لیے خطرات محسوس کرنے لگا، اس لیے اس نے 1000 لشکریوں کا دستہ اپنی حفاظت کے لیے مقرر کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ کے قاتلوں کی طرف رجوع کیا اور انہیں چن چن کر مروا دیا، یہاں تک کہ اس نے کسی ہیلے بہانے سے اپنے ماموں بندوی اور دوسرے ماموں بستام کو بھی تحقیق کروا دیا، کیونکہ وہ دونوں اس کے باپ کے قتل میں شریک تھے۔
عربوں کے قبیلے بنو طوع کا سردار ایاس خسرو پرویز کی نگاہوں میں اس لیے عزت اور وقار رکھتا تھا کہ ایاس نے بدبختی کے زمانے میں خسرو پرویز کو بہرام چوبین کے چنگل سے بھاگ نکلنے میں مدد دی تھی اور اسے بحفاظت قسطنطنیہ پہنچایا تھا۔ تب سے خسرو پرویز اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ چنانچہ جب زید بن عدی نے حیرہ کے حکمران نعمان بن منظر کی بیٹی حذیفہ کے حسن و جمال کی تعریف کی، تب اس کام کو نکالنے کے لیے بھی خسرو پرویز نے ایاس ہی کو طلب کیا تھا۔ چنانچہ جب خسرو پرویز کے چوبیدار کے ساتھ وہ مدائن کے اس قصر کے کمرے میں داخل ہوا، تب خسرو پرویز بڑی خوش طبعی سے اس کے ساتھ پیش آیا اور جس مقصد کے لیے اسے بلوایا تھا اس کی تفصیل بھی اس سے کہہ دی۔ یہ تفصیل جان کر ایاس نے خوشی کا اظہار کیا۔ پھر خسرو پرویز کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شہنشاہ معظم، یہ بڑا معمولی کام ہے، مجھے امید ہے کہ یہ کام میں آپ کے لیے کر گزروں گا۔ خسرو پرویز مسکرایا۔ شاید ایاس کی اس گفتگو سے اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ حیرہ کے حکمران نعمان بن منظر کی بیٹی حذیفہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی جمالیاتی نشے میں اس نے اسی روز ایاس کی روانگی کا اہتمام کر دیا اور ایاس مدائن سے نکل کر حیرہ کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ قبیلہ طوع کا سردار ایاس ایک روز اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حیرہ شہر میں داخل ہوا اور سیدھا حیرہ کے قصر کا رخ کیا۔ جہاں تک حیرہ شہر کا تعلق تھا تو یہ عربوں کے قبیلے بنو لقم کے حکمرانوں کا دارالسلطنت ہوا کرتا تھا، اور یہ حیرہ شہر کوفہ سے مغرب میں موجودہ مشہد سے جنوب مغرب کی جانب نجف کی جھیل کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ شہر تمدن کے ایک خاص معیار کو پہنچ چکا تھا اور بادشاہوں کے دربار میں شاعر جمع رہتے تھے۔ حیرہ کے لوگ فن کتابت بھی بخوبی جانتے تھے اور وہیں سے یہ فن پورے عرب میں پھیلا تھا۔ خسرو پرویز کے دور میں حیرہ کا حکمران نعمان بن منظر تھا۔ بعد میں ایرانی حکمرانوں نے آزاد اور باجگزار سرداروں کا نظام ختم کر کے وہاں ایرانی گورنروں کو مقرر کر دیا اور عرب سرداروں کو ان کا ماتحت بنا دیا۔ 633 عیسوی تک یہی نظام قائم رہا، تا وقت کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم افواج کے ساتھ حیرہ پر حملہ کیا تو اس شہر نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد اس شہر کی اہمیت ختم ہوتی گئی، کیونکہ اس شہر کے قریب ہی نیا شہر کوفہ آباد کر دیا گیا تھا، اور کوفے کی روز بروز ترقی نے اس شہر کو رفتہ رفتہ اور بھی پس پشت ڈال دیا۔ خلیفہ ہارون رشید کچھ دنوں حیرہ میں مقیم رہا تھا۔ وہاں اس نے کچھ عمارتیں بھی تعمیر کروائی تھیں، مگر اس سے کوفہ والے ناراض ہو گئے، اس لیے ہارون رشید نے شہر کی اقامت چھوڑ دی۔ پھر 10ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں یہ شہر بہت وسیع مگر بہت کم آباد تھا۔ پورے ضلع کے زوال اور انحطاط کی وجہ سے حیرہ پر اتنا سخت اثر پڑا کہ آخر وہ روئے زمین سے معدوم ہو کر رہ گیا۔ اس کی جائے وقوع پر ایک چراگاہ ہے جہاں چند ٹیلے اور ٹھیکریوں کے ڈھیر اس کے ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ ایاس جب حیرہ شہر میں داخل ہوا اور اپنی آمد کی اطلاع کی تو حیرہ کے حکمران نعمان بن منظر نے فوراً اسے اپنے پاس طلب کر لیا۔ چنانچہ ایاس جب نعمان بن منظر کے پاس پہنچا تو اس وقت نعمان کے پاس اس کے لشکر کے چند سالار بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ایاس جب اس کمرے میں داخل ہوا تو نعمان بن منظر اور سالاروں دونوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایاس کا استقبال کیا۔ جب ایاس بیٹھا تو سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد نعمان نے ایاس کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا، قبیلہ طوع کے سردار، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی طرف سے تمہارا میرے پاس آنا کسی علت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، تمہید مت باندھنا، مختصراً کہو تم کس مقصد کے تحت میری طرف آئے ہو۔ اس پر ایاس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر کہنے لگا، میں تمہید نہیں باندھوں گا، نہ ہی تمہیں پہیلیوں میں ڈالوں گا۔ زید بن عدی جو ان دنوں خسرو پرویز کا کاتب اور اس کا ترجمان ہے، اس نے تمہاری بیٹی حذیفہ کے حسن و جمال کی بڑی تعریف کی ہے، لہذا خسرو پرویز نے مجھے تمہاری طرف اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ تم سے تمہاری بیٹی حذیفہ کا رشتہ خسرو پرویز کے لیے مانگوں۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے تو ہاں کر کے عزت افزائی حاصل کر لو، چاہے انکار کر کے اپنی تباہی اور بربادی کو آواز دو۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایاس جب خاموش ہوا
تب گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے نعمان بن منظر بول اٹھا، ایاز، میں جانتا ہوں تم خسرو پرویز کی نگاہوں میں کتنی قدر و منزلت رکھتے ہو۔ خسرو پرویز کی طرف سے کوئی اور میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوتا تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا مجھے تمہاری آمد پر ہوا ہے۔ تم بنی توئی کے سردار ہو، عرب ہو، تم جانتے ہو عرب اپنی بیٹیاں اجمیوں کے ہاں بیاہنے میں آر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات تمہارے ذہن میں بھی تھی، اس کے باوجود تم خسرو پرویز کے لیے میری بیٹی حذیفہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گئے۔ ایاس نے چند لمحوں تک گھور کر نعمان بن منظر کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، اپنی رسم و رواج اور اپنی عادات اور خصلت کو وہاں قائم و دائم رکھا جا سکتا ہے جہاں طاقت ہو اور قوت ہو، جہاں اتنی سکت نہ ہو کہ دوسرے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہو، وہاں جھکنا ہی بہتر ہے۔ دیکھو، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی بہت بڑی طاقت اور قوت ہے، اس کے مقابلے میں تم نہ ہونے کے برابر ہو، لہٰذا ایک عرب ہونے کی حیثیت سے میں تم پر یہ انکشاف کروں گا کہ اپنی بیٹی حذیفہ کا رشتہ خسرو پرویز کو دے دو، اسی میں تمہاری عزت، اسی میں تمہارے جاہ و جلال کا راز پنہا ہے۔ جب تک ایاس بولتا رہا، نعمان بن منظر اس کی طرف غصے کے عالم میں دیکھتا رہا، اور جب وہ خاموش ہوا تب وہ بول اٹھا، سن ایاس، میں اپنی بیٹی حذیفہ کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ تو کر سکتا ہوں، لیکن میں اسے ایک اجمی حکمران خسرو پرویز کے حرم میں داخل نہیں کر سکتا، جبکہ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ اس کے حرم میں اس کی ان گنت بیویاں ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ خسرو پرویز کی لگ بھگ 12,000 کے قریب ازواج تھیں۔ جب نعمان بن منظر رکا تو ایاس اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم بنی توئی کے سردار ہو، عرب ہو، اس لحاظ سے ہم تمہاری بڑی عزت، تمہارا بڑا وقار رکھتے ہیں، لیکن جو پیغام تم لے کر آئے ہو یہ اچھا نہیں، اور یہ پیغام لے کر کم از کم تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب آ ہی گئے ہو تو 2 دن ہمارے ہاں قیام کر لو، اور تیسرے دن واپس جا کر ایران کے بادشاہ سے کہہ دینا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دینے سے انکار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایاس نے وہاں سے اٹھ کر 2 روز وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ حیرا سے نکل کر مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو جواب ابن منظر نے بھیجا تھا وہ پیغام اس نے خسرو پرویز کو سنا دیا، اور جب خسرو پرویز کو خبر ہوئی کہ حیرا کے حکمران نعمان بن منظر نے اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دینے سے انکار کر دیا ہے، تب اس کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ تھی۔ چنانچہ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے خسرو پرویز نے مملکت حیرا پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خسرو پرویز بڑی تیزی سے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگا تھا۔ مدائن کے قصر ایبت کے ایک کمرے میں ایران کی ملکہ شیریں بیٹھی گہری سوچوں میں غرق تھی۔ وہ کمرہ اس کی خوابگاہ تھا، کبھی اس کی گردن جھک جاتی، گہری سوچوں میں ڈوب جاتی، اور کبھی انتظار آمیز نگاہوں سے وہ اس کمرے کے دروازے کی طرف بھی دیکھنے لگتی تھی۔ جہاں تک شیریں کا تعلق تھا تو شیریں فارسی ہی نہیں، اردو ادب کے باب میں بھی اضافے کا باعث بنی ہے۔ شیریں ایران کے ایک معمولی گھرانے کی نصرانی لڑکی تھی، اپنی خوبصورتی، اپنے جمال اور حسن میں ایکتا اور بے مثال تھی۔ اس کی خوبصورتی اور جمال ہی سے متاثر ہو کر ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز نے اسے اپنی ملکہ اور اپنے حرم کی زینت بنا لیا تھا۔ ایران کے امراء کے نزدیک اس قدر ادنا اور معمولی گھرانے کی لڑکی کا شاہی حرم میں یوں جگہ بنانا ان کے لیے سخت ناپسندیدگی اور ناگواری کا باعث تھا۔ چنانچہ یہ کھچڑی اندر ہی اندر پکتی رہی۔ ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کو اس کے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ اس کے امراء، شرفاء اور اکثر سالار اس کی ملکہ شیریں کو پسند نہیں کرتے۔ تب خسرو پرویز نے اپنے امراء اور شرفاء کا دل شیریں کی طرف سے صاف کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب حربہ استعمال کیا۔ اس نے ایک روز اپنے سالار، امراء، شرفاء اور سرکردہ لوگوں کا اجلاس طلب کیا، اور پھر اس نے حکم دیا کہ بلور کے ایک خوبصورت اور قیمتی جام کو خون سے بھرا جائے اور اس میں میل کچیل ڈال دی جائے۔ خسرو پرویز کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور خون اور آلائش سے بھرا ہوا جام پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ جام کیسا ہے؟ اس پر اس کے امراء اور شرفاء نے
بیک زبان کہا، سخت غلیظ اور ناپاک ہے۔ خسرو پرویز اپنے عمرہ کا یہ جواب سن کر خوش ہوا اور اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس جام کو خاکستر اور الکلی سے صاف کیا جائے اور اسے مشک و عنبر کی دھونی دی جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر اس جام کو خاکستر اور الکلی سے صاف کیا گیا، مشک و عنبر کی دھونی بھی دی گئی۔ اس کے بعد اس کے حکم پر انتہائی قیمتی اور پسندیدہ شراب ڈال دی گئی۔ جب ایسا ہوا تب خسرو پرویز نے اپنے عمرہ کو مخاطب کر کے پوچھا، اب یہ جام کیسا ہے؟ سب نے کہا، بہت صاف اور گوارا ہے۔ اپنے عمرہ کا یہ جواب سن کر خسرو پرویز نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر کہنے لگا، شیریں بھی ایسی ہی ہے، جب تک وہ ہمارے پاس نہ تھی جام کی اولین صورت میں تھی، اب جب کہ وہ شاہی حرم کی زینت بن چکی ہے تو اس نے دوسرے جام جیسی صاف اور گوارا صورت اختیار کر لی ہے۔ خسرو کی اس دلیل سے سب عمرہ خاموش اور ایک طرح سے مطمئن ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد جوں جوں وقت گزرتا گیا، خسرو کی توجہ شیریں کی طرف بڑی تیزی سے ہوتی چلی گئی اور وہ وقت بھی آیا کہ عام گھرانے کی یہ عیسائی لڑکی خسرو پرویز کے دل کی حکمران بن بیٹھی، اور قیصر روم کی بیٹی جو خسرو کی ملکہ تھی وہ فوت ہو گئی تو شیریں محل سرا میں مختار کل ہو گئی۔ مریم کی موت سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیریں نے اسے زہر دے کر مروا دیا تھا۔